موبائل کے بارے میں سب معلوم ہوگا. موبائل اس کے بغیر تو رات کو نیند بھی نہیں آتی. اس کی چارجنگ نہ ہوئے تو بیوی پر بھی غصے ہو جاتا ہے. موبائل میں کیا کرنا میرے پیارو, یہ میرے کو بتاؤ نا. آخر موبائل یہ موبائل نہیں میرے پیارو, اللہ کے واسطے بہت دور سے آیا مسافر ہو, ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں آپ سے. میرے دوستو یہ موبائل کی آوارہ گردی سے بچو, ورنہ یہ موبائل ایک دن ہم کو جہنم میں لے کر چلا جائے گا. کیونکہ موبائل, زنا تو موبائل میں, غیبت تو موبائل میں, سٹا بازاری تو موبائل میں, جوا کرنا تو موبائل میں, ارے میرے دوستو جھوٹ بولنا تو موبائل میں, کسی پہ تہمت لگانا تو موبائل میں. کون سا گناہ ہے جو ہم نے موبائل پہ نہیں کیا؟ یہ ہمارے جوان یہ بیٹھے ننگی عورتوں کی فلم لاتے ہیں. کوئی لڑکی ناچتی ہوئی ہوگی, آدھا کپڑا پہنی ہوگی, وہ موبائل پہ آئے گا, وہ کلپ موبائل پہ آتی ہے, فوراً اپنے دوست کو فون کرتا ہے, تیرا واٹس ایپ آن کر دے, بہت اچھی کلپ بھیج رہا ہوں. وہ وہاں سے واٹس ایپ آن کر کے پھر کیا بولتا معلوم, سپر ہٹ بھیجا, سپر ہٹ تو نے بھیجا. اب وہ دوسرا والا کارٹون کیا کہتا ہے, تو فکر مت کرنا, کیا تو نے سپر ہٹ لڑکی کو بھیجا ہے ننگی ناچتی ہوئی, آدھے کپڑے پہن کے ناچتی ہوئی, تو فکر مت کرنا, میرا گروپ بہت بڑا ہے, ایک بٹن دباؤں گا 200 گروپ میں وہ لڑکی چلی جائے گی. چلی گئی وہ لڑکی. اے بھگوان پور والو, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے گھر میں بیٹی نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں بیٹی, بہن, ماں, تو جس کو تم ننگا نچا رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا, کسی کی بہن ہوگی نا, اس کا بھی تو کوئی باپ ہوگا نا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان, ہمارے نبی نے فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج کسی اور کی لڑکی کو ہم نچاتے ہیں, آج کسی اور کی بیٹی کی عزت پہ ہم حملہ کرتے ہیں. کل وہ دن نہ آئے کہ ہماری بیٹی کو بھی ناچنا پڑے, ہماری بہن کو ناچنا پڑے, ہمارے گھر کی بہو کو ناچنا پڑے. اور جب ناچنا پڑے تو یہ مت کہنا کہ میری بہو غلط ہے, میری بیٹی غلط ہے, میری بہن غلط ہے. اس وقت اپنے آپ کو کہنا سب سے بڑا کمینہ اور گنہگار تو ہے. آج تو نے کسی اور کو نچایا, کل بڑے بازار میں ہم کو بھی ہماری عزت دینی پڑی. کیوں کر رہے ہو ایسا بھائی؟ سچ بتانا میرے پیارے دوستوں, آج پورا دن گزر گیا ہوگا, بولو نا, آج پورا دن. آج کا دن چھوڑو, آج کی تو آپ جلسے میں آئے, کل کا دن پورا گزر گیا ہوگا. میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, یہاں 50% مجمع وہ بیٹھا ہے جس نے قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. کل پورا دن نہ قرآن پڑھا ہوگا, نہ قرآن سنا ہوگا, نہ قرآن پڑھایا ہوگا, نہ قرآن کو ہاتھ لگایا ہوگا. بلکہ بھگوان پور والوں, اگر اللہ کی قسم کھاؤ, ہمارے بہت سے مسلمان زمانہ ہو گیا اس نے قرآن پاک کو دیکھا تک نہیں ہے. حالانکہ ہمارے نبی فرماتے محبت کے ساتھ میرے کلام کو دیکھ لے تو قرآن دیکھتا جائے گا, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا.